قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے کتنا دل آویز اور خوبصورت، اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، اپاہج اور کمزوروں کو، بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کو کھانا دینا، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے۔ اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تذلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے، ان کی تذلیل نہیں کرو گے، تم ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی تذلیل کا سبب و ذریعہ نہیں بنو گے، تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن نے ہمیں سرًا و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں۔ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کرو گے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ مسجد کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا، اس وقت پھر مخفی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تم ترغیب کے لیے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تم یہ خیال رکھو کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی کی تصویر نہ آنے پائے۔ ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے؟ چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو یہ بڑی باریک چال ہے۔ تو بعض کا بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے، تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے۔ تو یہ اپنے آپ سے پوچھے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے، یہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے، اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جان وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اس عمل کا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر گزرے تو رک گئے، کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ تو کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو ضرور رکیے، آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔